بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بڑھیا کا عجیب واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کی جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ اس بڑھیا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مالکن نے مجھے 2 درہم دے کر سودا لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ درہم گھر کا ساز و سامان لیتے وقت کہیں گر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنگ دستی دی اور اوپر سے میرے 2 درہم گر گئے ہیں۔ یہی کہہ کر بڑھیا زاروں قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کی ہاتھ میں رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بازار سے ہوا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چیتڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے کپڑا پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکے۔ فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے کپڑا پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک قمیص اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور فرمایا، یہ تو بہت اچھا نفع کا سودا تھا جو میں نے تم سے لے لیا، اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیص 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس رکھ لی۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کروں گی؟ گھر سے نکلتے وقت کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہاں دیر ہو گئی، اتنی دیر بعد پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا بھی دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر آپ کو بڑا ترس آیا، اسے دلاسا دیا اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چلتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق بے چینی کے عالم میں سوچنے لگیں۔ یہ دل نواز آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیویو، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت اور برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت اور ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اس کو ڈانٹو گی اور سزا دو گی۔ اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی ہے، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے
تو آپ گواہ رہیں، ہم اس وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایسے آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔